بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، السلام علیکم۔ آج کے ہم اس ویڈیو میں سلطان صلاح الدین ایوبی کے جوانی کے واقعات کو بیان کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہم ذکر کر رہے تھے کہ ابن مرسوم جو کہ نور الدین زنگی کے دربار میں حاضر تھے، کھڑے ہو کر بات کر رہے تھے اور سامنے جوسلن شانی تھے۔ تو دوستو، وہ بیان کر رہے تھے کہ پھر وہی ہوا 50,000 سپاہیوں پر مشتمل صلیبی لشکر یروشلم کی دیوار کے نیچے آ کر جمع ہونے لگا۔ صلیبیوں کو اس بات پر بڑی حیرت تھی کہ وہ کسی مزاحمت کے بغیر شہر کے فضیل تک پہنچ گئے۔ افتخار الدولہ شہر سے باہر نکل کر عیسائیوں کے پیش قدمی کو روک سکتا تھا، مگر بدقسمتی سے اس کے پاس صرف 1,000 سپاہی تھے۔ جنگلی اصولوں کے مطابق دونوں فوجوں میں کوئی تناسب و توازن ہی نہیں تھا، اس لیے افتخار الدولہ نے دفاعی حکمت عملی کو اختیار کیا۔ یہ کہہ کر قاضی ابن ارسوم کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئے۔ حاضرین کا گر سکوت دے کر دربار شام میں کسی قبرستان کا گمان ہوتا تھا۔ سلطان نور الدین زنگی بھی تصویر حیرت بنے ہوئے تھے، قاضی ابن ارسوم کی گفتگو سن رہے تھے۔ مختصر سکوت کے بعد قاضی ابن ارسوم دوبارہ سلطان نور الدین زنگی سے مخاطب ہوئے۔ سلطان محترم، اس خون رنگ و عالم المناک واقعے کے باقی تفصیلات اس طرح ہیں کہ شہر یروشلم کا محاصرہ کرنے کے بعد صلیبی فوج کے سالار نے اپنے ایک قاصد کو یہ پیغام دے کر افتخار الدولہ کے پاس بھیجا: اگر تم لوگ جنگ کیے بغیر ہتھیار ڈال دو تو ہم تمہیں مکمل امان بخش دیں گے۔ عیسائی قاصد کے لہجے سے اس قدر غرور اور تکبر جھلک رہا تھا کہ جیسے وہ اہل ایمان کی تقدیروں کا مالک ہو۔ 3 خداؤں کے ماننے والوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم خدا واحد پر یقین رکھتے ہیں۔ حاکم یروشلم کے لہجے سے غرور و تکبر کی بجائے جلال ایمانی کا اظہار ہو رہا تھا۔ عیسائیوں کے عقائد کے مطابق 3 خدا ہیں، ایک مقدس باپ خدا، دوسرا مقدس بیٹا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور تیسرا روح القدس حضرت جبرائیل۔ اس کا نظریہ ثلیث کہتے ہیں، اور افتخار الدولہ نے عیسائی قاصد کے سامنے اس طرف اشارہ کیا تھا: اپنے سالار کو بتا دینا کہ مجاہدین اسلام اختیار اپنے رکھتے ہوئے ہتھیار نہیں ڈالتے، یا تو وہ فتح حاصل کرتے ہیں یا پھر ان کے لیے سر نیزوں پر بلند کیے جاتے ہیں۔ اللہ نے اہل ایمان کے لیے ہر حال میں سر بلندی لکھی ہوئی ہے۔ افتخار الدولہ کا جواب سن کر عیسائی قاصد سراسیمہ نظر آنے لگا۔ پھر جب واپس جا رہا تھا تو یروشلم میں رہنے والے ایک عیسائی نے اسے اپنی زبان میں یہ راز بتا دیا تھا کہ مسلمان فوجیوں کی تعداد بہت کم ہے۔ عیسائی قاصد نے افتخار الدولہ کے جواب کے ساتھ ساتھ اپنے سالار کو یہ خفیہ اطلاع بھی فراہم کر دی کہ حاکم یروشلم کی دفاعی قوت نہ ہونے کے برابر ہے۔ دوسرے دن عیسائی سالار نے اپنے سپاہیوں کو جمع کر کے مختصر خطاب کیا: میں تمہیں صرف 3 دن کی مہلت دیتا ہوں، اس عرصے میں شہر کی تمام دیواریں گرا دو اور فاتحانہ شان کے ساتھ اندر داخل ہو جاؤ۔ عیسائی سپاہی کثرت تعداد کے نشے میں سرشار تھے، اس لیے انہیں پورا یقین تھا کہ وہ مختصر سے عرصے میں مسلمانوں کے انتہائی قلیل لشکر کو شکست دے کر یروشلم کے پورے شہر پر قبضہ کر لیں گے۔ مگر عیسائی سپاہیوں کی خوش فہمی اس وقت دور ہوئی جب سینکڑوں صلیبیوں کی جھپٹ چڑھانے کے باوجود چند گز کا علاقہ بھی فتح نہ کر سکے۔ اسلامی لشکر نے حیرت انگیز شجاعت کا مظاہرہ کیا اور صلیبیوں کے منہ پھیر کر رکھ دیے۔ عیسائی سلیپا سالار گاڈفرے اپنے خیمے میں اس طرح ٹہر رہا تھا کہ اس چہرے پر وحشت طاری ہو رہی تھی۔ پھر جب اس کا نیب ڈائریکٹ خیمے میں داخل ہوا تو گاڈفرے
کسی جنونی انسان کی طرح اس پر برس پڑا، تیری ساری اطلاعات غلط تھیں۔ 1000 سپاہی 50,000 فوجیوں کا مقابلہ کس طرح کر سکتے ہیں؟ اس پر یقیناً مسلمان تعداد میں ہمارے برابر ہیں۔ نائب سالار ڈائریکٹ قسمیں کھا کر گارڈ فرے کو یقین دلاتا رہا کہ اس کے فراہم کردہ معلومات حرف بحرف درست ہیں۔ ابھی یروشلم کا ایک سائی یہ خبر لے کر آیا تھا کہ ہم دست بدست جنگ میں مسلمانوں پر غالب نہیں آئیں گے، پھر ہمیں کس طرح غلبہ حاصل ہوگا؟ گارڈ فرے نے اپنے نائب ڈائریکٹ کو ایک غلیظ گالی دیتے ہوئے کہا۔ اس شخص کا کہنا تھا کہ افتخار الدولہ نے بڑی ذہن سے اپنے دفاعی مورچے ترتیب دی ہوئے ہیں۔ ڈائریکٹ ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے بول رہا تھا۔ اس شخص کی رائے کے مطابق اگر شہر کی فصیل پر شدید سنگ باری کی جائے اور فصیل کے اندام کے بعد پورا عیسائی لشکر شہر میں داخل ہو کر بیک وقت مسلمانوں پر حملہ آور ہو تو صلیبیوں کو فتح حاصل ہو سکتی ہے۔ یہ ایک اچھی خبر تھی۔ جیسے سن کر گارڈ فرے کے چہرے کا تناؤ کم ہو گیا اور اس کے ہونٹوں پر خفیف سی مسکراہٹ ابھر آئی۔ پھر دوسرے دن گارڈ فرے نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ وہ روز شب کام کر کے بڑی تعداد میں منجنیقیں تیار کریں۔ پھر جب عیسائیوں کا یہ نیا اسلحہ تیار ہو گیا تو گارڈ فرے کے حکم پر شدید سنگ باری کی گئی۔ کئی دن کی مسلسل کوششوں کے بعد شہر کے فصیل میں 2-3 شگاف پڑ گئے، مگر مجاہدین اسلام نے صلیبیوں کو اندر داخل نہیں ہونے دیا۔ شہر کا یہ محاصرہ 40 دن تک رہا۔ اس دوران میں عیسائی سالار گارڈ فرے نے کئی چالیں چلی، مگر وہ شہر پر قبضہ کرنے میں ناکام رہا۔ یروشلم کے عیسائی بھیس بدل کر گارڈ فرے کے لشکر میں جا رہے تھے اور افتخار الدولہ کے دفاعی انتظامات کی خبریں دے رہے تھے۔ بالآخر گارڈ فرے نے اپنا پورا لشکر سمیٹ کر جنگ میں جھونک دیا۔ 12 گھنٹے تک مسلسل لڑائی ہوتی رہی، مگر صلیبی مسلمانوں پر غالب نہ آ سکے، یہاں تک کہ عیسائی لشکر پر میوسیوں کے بادل چھانے لگے۔ اکثر عیسائی سپاہیوں کی زبان پر ایک ہی جملہ تھا: اب کوئی طاقت یروشلم کو فتح نہیں کر سکتی۔ اپنے سپاہیوں کے دل شکستی کا یہ منظر دیکھ کر گارڈ فرے بدحواس ہو گیا اور پھر اس نے فوج کے ساتھ آنے والے پادریوں کو اپنے خیمے میں طلب کر کے مشورے شروع کر دیے۔ تمام پادری کچھ دیر تک سر جوڑے بیٹھے رہے، پھر انہوں نے اتفاق رائے کے ساتھ پرانا حربہ استعمال کیا۔ فوری طور پر ایک عیسائی سپاہی کو راہبوں جیسا لباس پہنایا گیا، پھر اسے کچھ ہدایات اور تلوار دے کر جبل زیتون مشہور پہاڑ پر بھیج دیا گیا۔ منصوبہ مکمل ہونے جانے کے بعد سالار گارڈ فرے پادریوں کے ساتھ اپنے خیمے سے باہر نکلا اور زیتون کی پہاڑی کی طرف دیکھنے لگا، جہاں راہبوں کا لباس پہنے ہوئے ایک سپاہی کھڑا تھا جو بار بار اپنی تلوار ہوا میں لہرا رہا تھا۔ منصوبے کے مطابق گارڈ فرے نے اپنے تمام سپاہیوں کو ایک جگہ کر دیا، پھر جبل زیتون کی پہاڑی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ایک پادری سے پوچھا، مقدس پیشوا، یہ کون شخص ہے؟ پادریوں نے بھی مصنوعی حیرت کے ساتھ یہ منظر دیکھا۔ پھر ایک راہب انتہائی خوشی کے لہجے میں پوری طاقت سے چیخا، یہ سینٹ جارج ہے جو صلیبیوں کی مدد کو آئے ہیں اور تلوار کے اشارے سے کہہ رہے ہیں کہ پوری طاقت سے حملہ کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں اور یروشلم تمہارا ہے۔ سینٹ جارج عیسائیوں میں ایک بڑا عبادت گزار شخص تھا جسے عیسائی دل کے درجہ سے عزت کرتے تھے۔ سینٹ جارج کو جرجیس بھی کہا جاتا تھا۔ پادری کی یہ جذباتی تقریر سن کر عیسائی سپاہیوں کی مذہبی جذبات جنگل کی آگ کی طرح بھڑک اٹھے۔ پھر انہوں نے وحشیانہ انداز میں مسلمانوں پر حملہ کیا۔ شہر میں رہنے والے عیسائیوں کی مخبری کے باعث افتخار الدولہ کے تمام دفاعی مورچے درم برم ہو کر آئے گئے اور صلیبی شہر میں داخل ہو گئے۔ پھر گھمسان کا رن پڑا۔ اہل ایمان اتنی بے جگری سے لڑے کہ شجاعت کی نئی تاریخ رقم کر دی، مگر وہ 50,000 سپاہیوں کے نرغے میں اس طرح گر گئے تھے کہ ایک ایک کر کے تمام مجاہدین اسلام شہید ہو گئے۔ پھر جب یہ خون کا سیلاب ختم ہو گیا تو افتخار الدولہ کی تلاش شروع ہوئی۔ وہ مرد
شہید عیسائی سپاہیوں کے اس حالت میں ملا کہ اس کا پورا جسم زخموں سے چھنی تھا، مگر شہادت کے بعد بھی افتخار الدولہ کے ہاتھ میں تلوار تھی اور ہونٹوں پر ایک آسودہ مسکراہٹ۔ علامہ اقبال نے اپنے فارسی شعر میں مرد مومن کی تصویر کشی اس طرح کی ہے: نشان مرد مومن باز گوہن، جو مرگ آمد تہم برلب اوست۔ میں تجھے وہ 12 مرد مومن کا نشان بتاتا ہوں کہ جب موت آتی ہے تو اس کے ہونٹوں پر تبسم ہوتا ہے۔ مجاہدین اسلام کی شہادت کے بعد سپاہانہ جنگ ختم ہو گئی، مگر عیسائی سالار گاڈفرے نے بے دست و پا مسلمانوں شہریوں کے خلاف دوسری جنگ شروع کر دی، ایک ایسی جنگ کہ تاریخ عالم شاید ہی اس کو کوئی دوسری مثال ملتی ہو۔ گاڈفرے نے افتخار الدولہ کی لاش کو اپنے گھوڑوں کے ٹاپوں سے رون ڈالا، پھر صلیبی لشکر درندوں کی طرح شہری آبادی پر ٹوٹ پڑے، 70,000 مسلمان قتل کیے گئے، مقتولین میں کچھ یہودی بھی شامل تھے۔ نہ بوڑھوں کی اما ملی، نہ عورتوں اور بچے محفوظ رہے۔ پورا شہر ماتم کدا بنا ہوا تھا اور مقدس سرزمین کا گوشہ گوشہ مقتل میں تبدیل ہو گیا تھا۔ قتل و غارت کا یہ منظر بیان کرتے وقت قاضی ابن ارسوم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور شدت غم سے ان کی آواز لرز رہی تھی۔ سلطان نور الدین زنگی بھی آبدیدہ ہو گئے تھے۔ کم و بیش تمام درباریوں کی یہی کیفیت تھی، مگر کچھ درباری ایسے بھی تھے جن کے چہروں پر نفرت اور غضب کی ایک جھلک تھی۔ اگر ان کا بس چلتا تو گاڈفرے کا انتقام جوسلن ثانی سے لیتے اور دربار اس کے جسم کو ٹکڑے میں تبدیل کر کے اپنے سینوں میں بڑھتی ہوئی آگ کو ٹھنڈا کرتے۔ قاضی ابن ارسوم نے بڑی مشکل سے اپنے اعصاب پر قابو پایا اور سلطان نور الدین زنگی کو مخاطب کرتے ہوئے بولے: سلطان محترم، میں اس واقعے کا آخری منظر بیان کر دوں تاکہ اہل ایمان عبرت حاصل کریں اور اس خونی داستان کو ہمیشہ اپنے ذہنوں میں محفوظ رکھیں۔ صلیبی لشکر کی وحشت اور سفاکی کا یہ عالم تھا کہ یروشلم کی تمام عبادت گاہوں اور گلی کوچوں میں مسلمانوں کی لاشوں کے بال لگ گئے تھے۔ مسجد اقصی، جہاں سے میرے آقا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر معراج شروع کیا تھا، اس کے صحن میں اہل ایمان کا اتنا خون جمع تھا کہ اس خون میں عیسائی شہ سواروں کے گھوڑوں کے لگامیں ٹوٹ گئی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مزار مبارک کے سوا بیت المقدس میں ایسا کوئی گوشہ موجود نہیں تھا جو مسلمانوں کے خون سے تر نہ ہو۔ اس قتل و غارت کے بعد مسجد عمر رحمت اللہ کو جی بھر کر لوٹا گیا۔ اس کا سارا قیمتی آرائشی سامان 6 بڑی گاڑیوں میں بھر کر لے جایا گیا۔ یہ کہہ کر قاضی ابن ارسوم نے جو سلن ثانی کی طرف اشارہ کیا: یہ شخص جو آج آپ کے سامنے زنجیریں پہنے کھڑا ہے اور اسلام کی شان میں قصیدے پڑھ کر اپنی زندگی کی بھیک مانگ رہا ہے، اس خون اشار گاڈفرے کا پرجوش ہمنوا اور مخیط ہے۔ یہ کہہ کر قاضی ابن ارسوم اپنی نشست پر بیٹھ گئے۔ سلطان نور الدین زنگی نے صلیبیوں کے مظالم کی لرزہ خیز تاریخ سن کر جوسلن ثانی کی قسمت کا فیصلہ کر دیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد ایک دراز قدم جلاد اپنے ہاتھ میں لوہے کی ایک تپتی ہوئی سرخ سلاخ لے کر داخل ہوا۔ کئی سپاہیوں نے مضبوطی سے جوسلن ثانی کے دونوں بازو پکڑے اور پھر جلاد نے اس کی آنکھوں میں سرخ سلاخیں پھیر دیں۔ پھر چند لمحوں تک جوسلن ثانی کے دردناک چیخوں سے پورا دربار گونجتا رہا، پھر بے ہوش ہو کر فرش پر گر پڑا۔ اس کے بعد اسے حلب کے قید خانے میں ڈال دیا گیا، جہاں وہ دیواروں سے سر ٹکرا کر اپنی بد نصیبی کا ماتم کرتا رہا۔ اس وقت حاضرین دربار میں 10 سالہ یوسف صلاح الدین ایوبی بھی شامل تھا۔ اس نے اپنے استاد قاضی ابن ارسوم کی زبانی صلیبی جنگوں اور عیسائیوں کے مظالم کی تاریخ پوری توجہ کے ساتھ سنی تھی۔
यूसुफ सलाहुद्दीन अय्यूबी बड़ी पाबंदी के साथ काजी इब्न अरसून के दर्स शरीक में होता था। नतीजन इनका शौक मुताला बढ़ता ही जा रहा था। बाप नजमुद्दीन अय्यूब और चचा असदुद्दीन शेर को इसे बार बार टोकते थे, तुम अव्वल आखिर एक मुजाहिद खानदान के फर्जंद हो, फिर ये कैसी अजीब बात है कि तुम्हें शमशीर और सनाम और शाह सवारी जैसे कोई रुगबत नहीं, आखिर तुम्हें इन किताबों में क्या नजर आता है? यूसुफ सलाहुद्दीन बड़े अदब के साथ जवाब देते, किताबें मेरी दोस्त हैं, मैदान जंग से मुझे वहशत होती है और कुतुब खाने के एक गोशे में सुकून मिलता है। बेटे का जवाब सुनकर बाप को शदीद मायूसी हुई और नजमुद्दीन अय्यूब ने इंतहाई तल्ख लहजे में यूसुफ सलाहुद्दीन को मुखातिब करते हुए कहा, इसका मतलब है कि तुम फितरतन एक बुज़दिल बच्चे हो। नहीं बाबा मोहतरम, यूसुफ सलाहुद्दीन का लहजा इंतहाई मुअद्दबाना था, मगर इससे इस्तेकामत और खुद इत्मीनानी झलक रही थी। मुझे मौत से डर नहीं लगता, मगर मैं इंसानी खून बहता हुआ नहीं देख सकता। यूसुफ सलाहुद्दीन की ये अमन पसंदाना रोश देकर नजमुद्दीन अय्यूब और असदुद्दीन शेरको को भी तवज्जो इसकी तरफ से कम हो गई। फिर दोनों यूसुफ के बड़े भाई तौरान शाह को फौजी तरबियत देने लगे। नजमुद्दीन अय्यूब और असदुद्दीन शेरको का ख्याल था कि यूसुफ की शक्ल में इनका एक बाजू कमजोर हो गया है। वक्त अपनी मुकर्रर रफ्तार से गुजरता रहा, यहां तक कि यूसुफ सलाहुद्दीन 16 साल का हो गया। इसके खदब का दिलकश थे, मगर जिसमें सिपाहाना झलक नजर नहीं आती थी। मजहबी तालीम के साथ साथ यूसुफ सलाहुद्दीन को शेर व शायरी से भी बहुत ज्यादा दिलचस्पी थी, इसलिए इसका तर्ज गुफ्तगू नरम और शरीक और बड़ी हद तक शायराना था। वो मनाजरों की मजलिसों में बड़े ज़ौक़ शौक़ के साथ शरीक होता था और उलमा के मंतकी बहस सुनकर लुत्फ़ अंदोज़ होता था। फिर एक दिन अजीब वाक़या पेश आया जिसने यूसुफ सलाहुद्दीन की तमाम आदतों को यकसर बदल कर रख दिया। एक दिन यूसुफ अपने उस्ताद ग्रामी काजी इब्न अरसून की खिदमत में हाजिर हुए थे। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी काजी साहब से मिलने इनकी दरसगाह तशरीफ लाए। यूसुफ सलाहुद्दीन की ज़हरी शख्सियत ने सुल्तान मसूद को बहुत ज्यादा मुतासर किया। शाम के हुक्मरान के ज़हन में बार बार एक ही ख्याल उठता था कि ये कोई गैर मामूली जवान है। जब सुल्तान को ये मालूम हुआ कि दिलकश शख्सियत का मालिक ये जवान इसके सिपा सलार नजमुद्दीन अय्यूब का बेटा है, तो इसका तासर गहरा हो गया। फिर जब सुल्तान नूरुद्दीन जंगी काजी इब्न अरसून से अमूर मुख्तलिफ पर तवील गुफ्तगू करके रुखसत होने लगे, तो उन्होंने यूसुफ सलाहुद्दीन को मुखातिब करते हुए कहा, तू पाबंदी के साथ हमारे दरबार में हाजिरी दिया करो। नजमुद्दीन अय्यूब के घर में यह खबर बड़ी मुसरत के साथ सुनी गई कि इसके छोटे बेटे यूसुफ सलाहुद्दीन को सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने अपने दरबार में हाजिर होने का हुक्म दिया है। कुदरत ये मौका किसी किसी को नसीब को देती है कि खुद हाकम वक़्त उसे तलब करे, वरना लोग तो इसी हसरत में मर जाते हैं कि वे हुक्मरान के दरवाजे तक ही पहुंच जाएं। तो दोस्तों, बहनों, भाइयों और बुजुर्गों, नजमुद्दीन अय्यूब ने 16 साल यूसुफ सलाहुद्दीन अय्यूबी को नसीहत करते हुए कहा, किस्मत ने तुम्हें एक सुनहरी मौका फराहम कर दिया, अब ये तुम पर मुनासर है कि तुम इससे किस कदर फायदा उठाते हो। यूसुफ ने हैरत से बाप की तरफ देखा, फायदा उठाने से आपकी क्या मुराद है बाबा मोहतरम? यही कि हाकिम के मिजाज को पहचानो और हर वक्त इसकी खुशनुदी की हासिल करने की कोशिश में लगे रहो, ताकि एक दिन बड़े मनसब पर पहुंचो, बड़े जागीरदार बन जाओ। बाबा मोहतरम, मुझे ये दरबारी वगैरह की रस्में और मसाब की ये अंदाज पसंद नहीं है। यूसुफ सलाहुद्दीन ने इंतहाई बावकार लहजे में जवाब दिया, मैं उलमा की मजलिसों और खुद खानों के पुरसकून माहौल का दिलदादा हूँ। बेटे का जवाब सुनकर नजमुद्दीन हैरत ज़दा रह गया। तो फिर क्या तुम सुल्तान के दरबार में हाजिरी नहीं दोगे? मैं दरबार में हाजिरी दूंगा, मगर इस लालच में नहीं कि मुझे बड़े ओहदा, मनसब और जगीरें हासिल हो जाएं। यूसुफ सलाहुद्दीन के लहजे से आलमाना शान झलक रही थी कि आखिर वो काजी इब्न अरसून जैसे आलम का मुमताज तरीन शागिर्द था।
صرف اس لیے دربار میں جاؤں گا کہ سلطان عماد الدین زنگی مرحوم کے ہمارے گھرانے پر بڑے احسانات ہیں، یہ کہہ کر یوسف صلاح الدین چلا گیا۔ بیٹے کے اس جواب نے نجم الدین ایوب کو مزید حیرت میں مبتلا کر دیا۔ آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ زبیدہ نے شوہر کے خیالات میں گم پا کر پوچھا۔ تم نے اپنے بیٹے کو جواب سنا؟ نجم الدین ایوب کے لہجے سے ہلکی سی تلخی جھلک رہی تھی۔ میں تو بہت خوش ہوئی، اس لیے کہ مجھے اپنے بیٹے سے اسی جواب کی امید تھی۔ زبیدہ کے لہجے میں انتہائی مسرت کا اظہار ہو رہا تھا۔ آپ نے یوسف کی شدت احساس دیکھی اور اس کی جذبہ غیرت کا اندازہ کیا۔ اگرچہ وہ اس وقت بہت کم سن تھا، لیکن اسے ابھی تک سلطان مرحوم کے احسانات یاد ہے۔ میں اس بات سے کب انکار کر رہا ہوں؟ نجم الدین ایوب کا لہجہ نہایت خشک تھا۔ ایک باپ کی دل خواہش ہوتی ہے کہ اس کا بیٹا اونچے سے اونچا مقام حاصل کرے، لیکن یوسف کے جواب نے مجھے بہت مایوس کیا۔ آخر اس نے ایسی کون سی بات کہہ دی ہے جسے سن کر آپ اپنے دل میں گرانی محسوس کر رہے ہیں؟ زبیدہ کے لہجے سے صاف جھلک رہا تھا کہ وہ اپنے بیٹے یوسف صلاح الدین کی طرفداری کر رہی ہے۔ میں اپنے اس بیٹے میں نوجوانوں جیسا جوش نہیں دیکھتا۔ نجم الدین ایوب کا لہجہ بدستور تلخ تھا۔ اس کے اندر ترقی کرنے اور آگے بڑھنے کی تڑپ نظر نہیں آتی۔ وہ 16 سال کی عمر میں بوڑھوں جیسی حرکتیں کرتا ہے اور بوڑھوں جیسا نظر آتا ہے، ہر وقت کھویا کھویا اور دنیا سے بیزار۔ کتابوں نے اسے کہیں کا نہیں چھوڑ رکھا۔ یہ کہہ کر نجم الدین ایوب چلا گیا اور زبیدہ اپنے بیٹے کی سربلندی کے لیے دعا کرنے لگی۔ جب پہلے دن یوسف صلاح الدین سلطان نور الدین زنگی کے دربار میں داخل ہوا تو اسے سلطان کے حکم پر عمرہ کی سب سے اگلی قطار میں بٹھایا گیا۔ سلطان کے سارے عمرہ تجربہ کار بھی تھے اور کسی حد تک سن رسیدہ بھی۔ ان میں سے کوئی امیر بھی 40 سال سے کم نہیں تھا، اس لیے ان تمام سرداروں نے ایک 16 سالہ نوجوان کو اپنی صف میں بیٹھا دے کر شدت حیرت کا اظہار کیا۔ ان امیروں میں ایک شخص ابن مرکوم بھی تھا جو فطرتاً حاسد اور کینہ پرور تھا۔ اس نے یوسف صلاح الدین کو انتہائی ناپسندیدہ نظروں سے دیکھا اور دل میں سلطان نور الدین زنگی کی اس کرم نوازی پر یقیناً پیچ و تاب کھانے لگا۔ مگر یوسف صلاح الدین اور باری عمرہ کے جذبات اور قیاس رائیوں سے بے نیاز خاموشی سے اپنی نشست پر بیٹھا رہا۔ پھر یوں ہوا کہ گزرے دنوں کے ساتھ سلطان نور الدین زنگی یوسف صلاح الدین کے قریب ہوتا چلا گیا۔ یہ صورتحال دیکھ کر دوسرے عمرہ کو خاموش رہے، مگر امیر ابن مرکوم سے برداشت نہ ہو سکا اور ایک دن وہ تنہائی میں سلطان سے عرض کرنے لگا، آخر آپ اس نوعمر لڑکے میں ایسی کون سی صلاحیت پاتے ہیں کہ جس کے باعث دوسرے عمرہ کو نظر انداز کر رہے ہیں؟ سلطان نور الدین زنگی نے بڑی حیرت سے امیر ابن مرکوم کی طرف دیکھا۔ ہم نے کسی امیر کی حق تلفی کی؟ سلطان کی آواز موڑ سے زیادہ تیز تھی۔ سلطان سے زیادہ رعایا کے حقوق ادا کرنے والا اور کون ہو سکتا ہے؟ امیر ابن مرکوم نے انتہائی خوشمندانہ لہجے میں کہا۔ ہم نے اپنے کسی امیر کو اس کے منصب سے ہٹایا آپ کے بعد؟ سلطان نور الدین زنگی کی آواز میں تیزی کے ساتھ تلخی بھی شامل تھی۔ امیر ابن مرکوم حاسدانہ اور کینہ پرور ہونے کے ساتھ ساتھ انتہائی شاطر اور عیار انسان تھا۔ اس نے فوراً سلطان کے بگڑے ہوئے تیوروں کا اندازہ کر لیا، اس نے لہجہ بدل کر بولا، سلطان محترم سے زیادہ اپنے عمرہ پر بارش کرنے والا اور کون ہوگا؟ پھر وہ کون لوگ ہیں جو ہماری بے توجہی کی شکایت کر رہے ہیں؟ سلطان نور الدین زنگی کے لہجے سے ناگواری کا رنگ جھلک رہا تھا۔ وہ لوگ سامنے کیوں نہیں آتے؟ کیا انہوں نے تمہیں اپنا سفیر بنا کر بھیجا؟ سلطان کی آواز مزید تلخ ہو گئی تھی۔ امیر ابن مرکوم گھبرا گیا، مگر اس کے یار ذہن نے فوراً ہی نئی کروٹ لی اور بگڑی بات کو سنوارنے کی کوشش کی۔
اور سلطان کے روب و جلال سے ڈرتے ہوئے اس لیے سامنے ان کے بات کرنے کی ہمت نہیں پائے۔ رہا غلام تو وہ دل و جان سے سلطان ذیشان کے ہر فیصلے کو قبول کرتا ہے۔ بظاہر بات ختم ہو گئی تھی، مگر ابن مرکوم کے دل میں یوسف صلاح الدین کی طرف سے گرا پڑ گئی تھی۔ وہ اس خاموش طبع نوجوان کے لیے خطرہ سمجھ رہے تھے۔ پھر ایک دن سلطان نور الدین زنگی نے تنہائی میں یوسف صلاح الدین سے پوچھا، تم چوگان کھیلنا جانتے ہو؟ سلطان محترم، مجھے شاہ سواری کا فن آتا ہے، مگر اس کھیل سے مجھے کوئی دلچسپی نہیں۔ یوسف نے ادب و احترام کے ساتھ عرض کیا، میں چوگان کا دلدادہ ہوں۔ سلطان نور الدین زنگی نے پرجوش لہجے میں کہا، یہ مردانہ کھیل بھی ہے اور مجاہدین کے لیے ایک قسم کی عبادت بھی، اس لیے تم بھی چوگان کھیلا کرو۔ سلطان نور الدین زنگی کو عشق کی حد تک چوگان کے کھیل سے دلچسپی تھی۔ ان کی اس دلچسپی کو دیکھ کر ایک دن کسی بزرگ نے انہیں بڑے دربار میں ٹوکتے ہوئے کہا تھا، کسی مسلمان حاکم کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ ایک فضول کام میں اپنا قیمتی وقت برباد کرے۔ سلطان نور الدین زنگی نے بڑے صبر و تحمل کے ساتھ بزرگ کے اس سوال کو سنا اور نہایت نرم اور شریں لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا تھا کہ اللہ شاہد ہے کہ میں اس کھیل کو دل لگی کے واسطے نہیں کھیلتا۔ چوگان میرے لیے ایک ورزش ہے، کیونکہ ایک مجاہد ہمیشہ جنگ میں مصروف نہیں رہتا۔ جب میں یہ کھیل کھیلتا ہوں تو میرا گھوڑا کسی دشمن پر اچانک حملے کے لیے تیار رہتا ہے۔ بزرگ نے بڑی حیرت کے ساتھ سلطان نور الدین زنگی کا جواب سنا اور بڑے والانہ انداز میں بولے، اللہ سلطان کی عمر دراز کرے۔ شاید ہی کسی حاکم نے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے یہ کھیل کھیلا ہو۔ یہی وجہ تھی کہ سلطان نور الدین زنگی نے یوسف صلاح الدین کو چوگان کھیلنے کا مشورہ دیا تھا۔ قدرتی طور پر یوسف بہترین شہسوار تھا۔ نتیجے میں اس نے چند ماہ کی محنت کے بعد چوگان جیسے مشکل کھیل میں بھی مہارت حاصل کر لی۔ پھر ایک دن سلطان نے اپنے تمام امیروں کو میدان میں جمع کر کے حکم دیا، تم لوگ اپنے اپنے فن کا مظاہرہ کرو اور ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کرو۔ بس یوں سمجھ لو آج تمہارے فن سپاہ گیری کا امتحان ہے۔ سلطان نور الدین زنگی نے ایک خاص حکمت عملی اختیار کرتے ہوئے اپنے عمرہ کے دلوں کو جوش اور بلبلہ سے بھر دیا تھا۔ یوسف صلاح الدین بھی چوگان کے اس مقابلے میں شریک تھا۔ اپنے امیروں کو حکم دینے کے بعد سلطان نور الدین زنگی اس نو عمر کھلاڑی سے بھی مخاطب ہوا، یوسف آج تمہاری بھی آزمائش ہے۔ تو دوستوں، بہنوں بھائیوں بزرگوں، پھر مقابلہ شروع ہوا اور تھوڑی ہی دیر میں یہ بات ہوگی کہ سلطان نور الدین زنگی کا کوئی سالار یا امیر اس کھیل میں یوسف صلاح الدین کی برابری نہیں کر سکتا۔ مقابلہ ختم ہوا اور تمام عمران نے بیک وقت زبان یوسف صلاح الدین کی تعریف کی اور سلطان نور الدین کی پیش بینی کا اعتراف کرتے ہوئے کہا، ہماری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ یہ نوجوان آگے چل کر بڑا سپہ سالار ثابت ہوگا۔ سلطان نور الدین زنگی نے بڑی محبت سے یوسف صلاح الدین کے کاندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، میری نظریں جس منظر کو دیکھ رہی ہیں وہ تمہاری نگاہوں سے پوشیدہ ہے۔ یوسف صلاح الدین کے لیے سلطان کی زبان سے یہ ستائشی الفاظ سن کر امیر ابن مرکوم کے سینے میں حسد کی آگ پوری شدت سے بھڑک اٹھی اور اس کا سرخ چہرہ کچھ دیر کے لیے سیاہ پڑ گیا۔ ان دنوں نجم الدین ایوب شہر سے باہر تھا۔ پھر جب وہ واپس آیا اور بیوی نے اسے چوگان کے اس مقابلے کی تفصیلات سنائی تو وہ فرط مسرت سے چیخ اٹھا، مرحبا میرے بیٹے یوسف، مرحبا، تمہیں شاندار کامیابی میں مبارک ہو۔ یہ کہہ کر نجم الدین ایوب نے اپنے بیٹے کی کشادہ پیشانی کو طویل بوسہ دیا، اب مجھے یقین آ گیا کہ تم نے میری نصیحت کو دل سے قبول کر لیا ہے۔ پھر شام کے تمام امیروں اور وزیروں نے یہ منظر بڑی حیرت سے دیکھا کہ سلطان نور الدین زنگی یوسف صلاح الدین کے ساتھ چوگان کھیل رہے ہیں۔ ابتدا میں یوں ہوا کہ یوسف صلاح الدین زنگی سے آگے نکل جاتا تھا، مگر سلطان کے احترام کے پیش نظر
وہ ہر بار اپنے گھوڑے کی لگامیں کھینچ لیتا تھا۔ کچھ دیر تک تو سلطان اس کے طرز عمل کو سمجھنے سے قاصر ہے، مگر پھر اندازہ ہو گیا کہ یوسف صلاح الدین قصدن یہ حرکت کر رہا ہے۔ اس خیال کے آتے ہی سلطان نور الدین زنگی نے ڈانٹتے ہوئے کہا، یوسف، اس وقت میں تمہارا سلطان نہیں، سخت ترین حریف ہوں، اپنی پوری صلاحیتوں توانائیوں کے ساتھ میرا مقابلہ کرو۔ سلطان کا حکم سنتے یوسف صلاح الدین نے اپنا گھوڑا آگے بڑھایا اور والی شام کو مقابلے میں شکست دے دی۔ یہ سلطان نور الدین زنگی کی اعلیٰ ظرفی تھی کہ اپنی شکست پر ناراض ہونے کے بجائے انتہائی مسرت کا اظہار کیا اور انعام کے طور پر یوسف صلاح الدین کو ایک قیمتی خلط عطا کی۔ پھر ایک دن یوسف صلاح الدین سلطان نور الدین زنگی کے ساتھ چوگان کھیل رہا تھا کہ ایک خوفناک حادثہ پیش آیا۔ یوسف سلطان کے گھوڑے کا تعاقب کر رہا تھا۔ دونوں گھوڑے اپنی پوری رفتار میں تھے کہ یکا یک یوسف صلاح الدین کے گھوڑے کو ٹھوکر لگی اور وہ اوندے منہ گر گیا اور زمین پر یوں ہی گرا، اس کی ساتھ ہی یوسف بھی دور تک گھسیٹتا چلا گیا۔ میدان کے کنارے کھڑے ہوئے خدمت گار دوڑے۔ سلطان نور الدین زنگی نے بھی فوراً اپنے گھوڑے کی لگامیں کھینچ لی اور بھاگتے ہوئے یوسف صلاح الدین کے پاس پہنچے۔ یوسف کا گھوڑا اس انداز سے زمین پر گرا تھا، اسے دیکھ کر وہاں موجود خدمتگاروں نے یہی اندازہ کیا تھا کہ گھوڑے کے ساتھ سوار کو بھی شدید جسمانی نقصان پہنچے گا اور دونوں کی جانیں ضائع ہونے کا بھی اندیشہ تھا، مگر لوگوں کے سارے اندیشے غلط ثابت ہوئے۔ جب سلطان نور الدین زنگی گھبرائے ہوئے یوسف سلطان صلاح الدین ایوبی کے قریب پہنچے تو وہ زمین سے اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ سلطان نے سہارا دیا تو وہ فوراً اٹھ کھڑا ہوا اور مسکراتے ہوئے کہنے لگا، میں اللہ کے فضل و کرم اور سلطان عادل کی دعاؤں سے بالکل ٹھیک ہوں۔ سلطان نور الدین زنگی بڑی بے چینی کے ساتھ یوسف صلاح الدین کے پورے جسم کا جائزہ لے رہے تھے۔ بڑی عجیب بات تھی کہ اتنے بڑے حادثے میں یوسف کے ہاتھوں اور پشت پر معمولی زخم آئے تھے، مگر اس کا دلکش چہرہ مکمل طور پر محفوظ تھا۔ سلطان نور الدین زنگی کی غیر معمولی پریشانی دیکھ کر صاف محسوس ہو رہا تھا کہ یوسف یا تو حقیقی چھوٹا بھائی ہے یا پھر بیٹا۔ سلطان کی یہ توجہ اس طرح دیکھ کر یوسف صلاح الدین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سلطان محترم، میں آپ کے اس خصوصی التقافات کو کبھی فراموش نہیں کروں گا اور میں اللہ تعالیٰ کی اس عنایت خاص کو کبھی بھلا سکوں گا، اور اس نے ایک انتہائی خوفناک حادثے کو سلامتی کے ساتھ ٹال دیا۔ سلطان نور الدین زنگی نے نہایت پرسوز لہجے میں کہا، تم میرے دوست بازو یوسف ہو۔ پھر یوسف صلاح الدین گھوڑے کی طرف متوجہ ہوا، جس کی ہڈیاں تو سلامت تھیں مگر پورا بدن زخموں سے چور تھا۔ یوسف جھکا اور آہستہ آہستہ گھوڑے کی پشت پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ میرے وفادار ساتھی، میں تجھ سے شرمندہ ہوں کہ تجھے حق میری وجہ سے یہ تکلیف پہنچی ہے۔ یہ کہتے کہتے یوسف کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سلطان نور الدین زنگی نے بڑی حیرت سے یہ منظر دیکھا۔ آج پہلی بار سلطان کو اندازہ ہوا کہ یوسف صلاح الدین کس قدر حساس نوجوان ہے۔ بیٹے کی جان بچ جانے کی خوشی میں نجم الدین ایوب اور زبیدہ نے غریبوں میں کھانا اور کپڑے تقسیم کیے۔ اس موقع پر سلطان نور الدین زنگی نے خصوصی دربار آراستہ کیا اور یوسف صلاح الدین کو اپنے تخت کی برابری کرسی پر بٹھایا۔ پھر درباری مورخ اماد کا کاتب نے کھڑے ہو کر انتہائی جوش اور لہجے میں یوسف صلاح الدین کے لیے یہ ایک اشعار پڑھے، تم کسی عمدہ گھوڑے کے لڑکھڑانے پر حیرت کا انتظار نہ کرو، جبکہ اس کی پشت پر تم جیسا مرد سخی سوار ہو۔ تمہارے گھوڑے کی نظر سلطان نور الدین زنگی پر پڑی تو وہ سلام کرنے کے لیے جھکا، اور تمہاری بخشش کا چھوٹا سا حصہ یہ ہے کہ اس گھوڑی کی لغزش کی معاف کر دو، کیونکہ بڑا بخشش کرنے والا دل خراش کرنے والا سے درگزر کیا کرتا ہے۔
اور تم حاسدوں کی آنکھوں اور ان کی برائی سے بچو۔ میری دعا ہے کہ تم پر کسی کی نظر بد نہ لگے اور تم نور الدین شاہ عالم کے لیے سلامت رہو اور ہر قسم کے حالات میں ان کا معاون اور مددگار ہو۔ سلطان نور الدین زنگی یہ اشعار سن کر بہت خوش ہوئے۔ پھر درباری مورخ عماد کاتب کو قیمتی خلط عطا کی گئی اور اس کے ساتھ ہی یوسف صلاح الدین کو مصائب خاص کا درجہ حاصل ہو گیا۔ سلطان کی اس اعلان سے اکثر درباری یوسف صلاح الدین کی قسمت پر رشک کرنے لگے، مگر امیر ابن المرقوم حسد کی آگ کچھ اور شدت سے بھڑکنے لگی۔ تو دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، کل تک کے لیے اجازت۔ اللہ حافظ۔